بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں مومن کے گھر کا حدود اربع۔ ہشام ابن حکم راوی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک کوہستانی شخص آیا اور آپ کو 10,000 درہم دیے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس وقت حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس رقم سے میرے لیے ایک مکان خرید لیں، میں چاہتا ہوں کہ حج سے واپس آنے کے بعد میں اس مکان میں اپنے اہل و عیال سمیت رہوں۔ وہ شخص حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حج سے فرصت پا کر وہ شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے اسے ایک رسید لکھ کر دی جس میں تحریر تھا کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں ایک مکان خریدا ہے جس کی حد اول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ ملحق ہے، اور اس کی دوسری حد امیر المومنین علی علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ملحق ہے، اس کی تیسری حد امام حسن علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ملحق ہے، اور اس کی چوتھی حد امام حسین علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کوہستانی شخص جنت کے مکان کی رسید لے کر بہت خوش ہوا، اور امام علیہ السلام نے اس کی رقم اولاد حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام میں تقسیم کر دی۔ چند دن بعد وہ شخص بیمار ہوا اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے یقین ہے جو کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھ کر دیا ہے وہ حق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو اس رسید کو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ چند دن بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ رشتہ داروں نے اس کی وصیت کے مطابق امام علیہ السلام کی لکھی ہوئی رسید اس کے کفن میں رکھ دی۔ دوسرے دن وہی رسید قبر کے اوپر موجود تھی جس کے دوسری طرف یہ عبارت درج تھی کہ اللہ کے ولی جناب جعفر صادق علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا اسے اللہ نے پورا کر دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔